یہ آپریشن جو تھا جس کے اندر ہمارے ایک سپاہی اور ایک ہمارے بہادر میجر صاحب تھے حمزہ صاحب، وہ جامع شہادت انہوں نے نوش کی۔ نور ولی محسود کی ایک آڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی۔ نور ولی محسود کون؟ آج وہ افغانستان کے اندر کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے۔ وہ افغانستان میں کیسے کھلے عام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات میں معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع کے اندر اور پاکستان کی حفاظت کے اوپر جو ہے ان کے خلاف باقاعدہ سنگین نوعیت کے مقدمات قائم ہیں، جس کے ٹھوس شواہد اور ثبوت پاکستان حکومت جو ہے حکومتی سطح پر افغان حکومت کے حوالے کر چکی۔ یہ کوئی پہلے نہیں ہے اور نہ یہ آخری ہوں۔ یہ تقریباً 1,34,000 سے زیادہ افواج جو ہے وہ لڑ رہی ہے صرف خیبر پختونخوا کے علاقے میں افغانستان کے بارڈر کے ساتھ۔ 1200 کلومیٹر کا غالباً یہ بارڈر جو صرف خیبر پختونخوا کے ساتھ آتا ہے، اور 3,000 کے قریب جو ہے یہ فتنۃ الخوارج، تو یہ کم نہیں ہو گئے، ان میں تعداد بڑھ۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام قذافی صاحب۔ سر، یہ جو شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا ہے پاک فوج نے، کیا وجہ بنی، کیوں کیا ہے یہ آپریشن وغیرہ، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قذافی صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد سے صورتحال تبدیل ہو گئی اور ہمارے پڑوس میں آ کے ایک سپر پاور صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے حواریوں سمیت تقریباً 48 ممالک اس میں شامل تھے، جن کو آئیسیس فورسز کہا جاتا تھا، وہ یہاں آ کے بیٹھ گئے۔ اور ظاہر ہے اس حوالے سے پاکستان نے ایک اس ٹائم پہ ایک میرا خیال ہے کہ غیر مناسب فیصلہ تھا۔ ہم نے جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے دیا، اور امریکہ کے ساتھ دینے کے لیے ہم نے جو ملک چنا وہ ہمارا پڑوسی تھا۔ اب اسی کی تاریخ اگر پیچھے چلے جائیں تو جب سوویت یونین آیا تھا تو سوویت یونین کے جو عزائم تھے بڑے بھیانک تھے، وہ پاکستان کے گرم پانی تک آنا چاہتا تھا، اور اب یہ بات تو بڑی کھلی کتاب ہے، ساری دنیا کے اندر شواہد موجود ہیں۔ خود ان کے سابقہ صدر جو ہیں وہ اپنی کتاب میں میخائیل گورباچوف لکھ چکے ہیں کہ وہ گرم پانی تک آنا چاہتے تھے اور گوادر کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ بیل تو منڈیر نہ چڑھی اور وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا سوویت یونین کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے اس وقت مغرب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک حکمت عملی مرتب کی، اور پاکستان جو تھا وہ ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر سوویت یونین کے خلاف کھڑا ہوا اور اپنے پڑوسی ملک جو افغانستان تھا اس کے اوپر ہونے والی جو شورش تھی اس کا مقابلہ کیا، اور الحمدللہ اس میں سرخرو ہوئے۔ 16 جو ہے وہ اس کی ریاستیں بن گئیں، ٹوٹ گیا، 16 ریاستیں آ گئیں، جن میں سے 6 اسلامی ریاستیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحم اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ خود مغرب نے اس بات کا جو ہے وہ اعتراف کیا اور پاکستان کو اللہ نے سرخرو کیا۔ لیکن اس کے بعد 9/11 ہوا۔ 9/11 میں جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پرویز مشرف صاحب نے ایک غلط یو ٹرن لیا، ایک غلط حکمت عملی اختیار کی، اور اپنے پڑوسی ملک کی فلاح اور بہبود اور اس کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اس پر حملے کا معاون بن کر جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا اور دہشت گردوں کا کلا کما کیا ہے۔ لیکن افغانستان میں امریکہ بیٹھا تھا، امریکہ کے ہواری بیٹھے تھے، بھارت کا انفلوئنس تھا، اور اسی طریقے سے وہاں بدنام زمانہ جو کابل انتظامیہ کے زیر تحت کام کرتی تھی انٹیلیجنس ایجنسی NDS، اس نے جو ہے وہ کھل کھیل کے کام شروع کیا۔ بھارت کی 5 قونصل خانے جو تھے وہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر بنائے گئے، اور ان 5 قونصل خانے کے اندر دہشت گردوں کو باقاعدہ سپورٹ کیا جاتا تھا، ان کو جو ہے، اور ان سے وہاں 5 بریگیڈیئر افسران تھے جو سرونگ بریگیڈیئر آفیسر تھے بھارتی آرمی کے، وہ وہاں بیٹھ کے یہی لچ تلتے تھے جو کہ جس کے اثرات آپ اب دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران میں کلبھوشن یادو جیسے دہشت گرد تھے وہ بھی گھس گئے پاکستان کے اندر، اور انہوں نے اپنے سلیپر سیلز قائم کرنا شروع کیے اور مختلف انداز کے اندر مختلف طریقوں سے پاکستان پہ دہشت گردی مسلط کی۔ حد ہے پھر ایک بریگیڈیئر برقی صاحب تھے ISI کے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا، اور اسی طریقے سے دیگر افسران تھے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہوتے ہیں؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یہ ہوتے ہیں کہ آپ دشمن کی صفوں میں، ان کے گھروں میں گھستے ہیں، جاتے ہیں بغیر ان کو بتائے، اور پھر آپ اپنے نیٹ ورک کو وہاں قائم کرتے ہیں، اپنے جاسوس جو ہے وہ وہاں چھوڑتے ہیں،
اور پھر ان سے وہ انفارمیشن اخذ کر کے ان کے خلاف آپریشنز کرواتے ہیں، جس کے تانے بانے ہیں سیکیورٹی فورسز سے جڑے ہوتے ہیں، ان کو اطلاع دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، میپ بنائے جاتے ہیں، ان کو ویژولز دکھائے جاتے ہیں. یہی انٹیلیجنس کا کام ہوتا ہے. تو انٹیلیجنس ایک قسم کی آنکھیں اور کان کا جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے. تو یہ آپریشن جو تھا جس کے اندر ابھی شمالی وزیرستان والا، جی شمالی وزیرستان والا، جس کے اندر ہمارے ایک سپاہی اور ایک ہمارے جو بہادر میجر صاحب تھے حمزہ صاحب، وہ جامع شہادت انہوں نے نوش کی. یہ کوئی پہلے نہیں ہے اور نہ یہ آخری ہوں گے. مقصد یہاں یہ ہے کہ ایک طرف ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا محاذ، جہاں افواج پاکستان جو ہے وہ لڑ رہی ہے، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سفارتی محاذ کے اوپر بھی وہ کوشاں ہیں. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے معاشی استحکام کے لیے بھی جو ہے کاوشیں جاری ہیں، اور چوتھی طرف جو ہے براہ راست دہشت گردوں سے جو ہے ہم نبرد آزما ہے، وہ بلوچستان ہے اور وہ خیبر پختونخوا پڑے گا. اب جو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں نا، نور ولی محسود کی ایک آڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی. نور ولی محسود کون ہے؟ آج وہ افغانستان کے اندر کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے. وہ ہے مجید بریگیڈ کا کمانڈر ہے، BLA مجید بریگیڈ کا. وہ افغانستان میں کیسے کھلے عام پھر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات میں معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع کے اندر اور پاکستان کی حفاظت کے اوپر جو ہے ان کے خلاف باقاعدہ سنگین نوعیت کے مقدمات قائم ہیں، جس کے ٹھوس شواہد اور ثبوت پاکستان حکومت جو ہے حکومتی سطح پر افغان حکومت کے حوالے کر چکی. لیکن اس کے باوجود کارروائی نہ کرنا، لگتا یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی بھیانک سازش ہے، اور یہ وہ سازش ہے جس کے اندر مغرب بھی شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستانی فوج کا کردار جو ہے مزید مستحکم ہوگا، اور اس کے پاکستان کی سیاسی جو سطح کے اوپر تبدیلیاں ہیں وہ بھی بہت سیریس انداز میں باہر آئیں گی. عمران خان صاحب جنہوں نے ایک مغرب کے ساتھ بہت ان کی پارٹی نے امید لگا لی تھی، اور ابھی یہ جو امریکی وفد آیا جس نے یہ بتایا کہ 2 سے 3 ملین ڈالر یعنی کہ 20 سے 30 لاکھ ڈالر ماہانہ تحریک انصاف جو ہے وہ لابنگ کے اوپر امریکہ میں خرچ کر رہی ہے. اور ظاہر ہے وہ لابنگ کے لیے جس کی مالیت پاکستانی روپوں میں تقریباً 86 کروڑ روپیہ ماہانہ بنتی ہے. وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کس طرح آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے اوپر بعد میں بات ہو سکتی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ جو ان کو امید تھی امریکہ سے مدد آنے کی، ڈونلڈ ٹرمپ یا بائیڈن کے جانے سے پہلے کچھ ایک بڑے فیصلے آنے کی، وہ اب ان کو امید جو ہے وہ گھٹ گئی ہے. اور اسی لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو خیبر پختونخوا ہے اس کے اندر بڑی تبدیلیاں وہ لے کے آئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ایگریسو سیاست ہوگی، یعنی کہ ایجیٹیشنل سیاست جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں گے. اور مجھے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ زیادہ دیر وزارت اعلیٰ کے قلمدان سنبھالے نظر نہیں آتے، اور اسی طریقے سے بیرسٹر گوہر صاحب کے مستقبل کے لیے بھی مجھے بہت سارے شکوک و شبہات جو ہے وہ ذہن میں آ رہے ہیں. بہرحال اب لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ ایجیٹیشن کی سیاست کر کے پوری دنیا کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسا واقعہ کرنا چاہتے ہیں جس سے ایک دفعہ پوری دنیا کی توجہ یہ بن جائے کہ جی پاکستان میں یا تو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یا یہاں سیاست کے جو انداز ہیں ان کے اوپر تحفظات ہیں، کیونکہ اب امریکہ پاکستان کی مدد کرنے کو آ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ 5,37,000 غیر قانونی طور پر مقیم بھارتی باشندے، جو تقریباً غیر مقیم باشندوں کی تعداد 5% امریکہ کا بنتا ہے، وہ اس میں شامل ہے، 5واں حصہ بنتا ہے، 5% کہہ رہا ہوں. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور بھارت نے ابھی حالیہ اس میں سے 18,000 لوگوں کو واپس بلانے کا بھی ارادہ کر لیا ہے.
تو پھر اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ جو ایک ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، بالکل اور اس کے اندر پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست کا کردار بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ محمد بالکل سر، قذافی صاحب جب پاکستان فوج کا کردار بڑھا ہے اور غیر ملکوں کے اندر پذیرائی ہوئی ہے، میں یہاں پاکستان میں سویلین حکومتیں جو ہے ان کو نہیں دیکھتا، تو پھر ماضی کی تاریخیں بھری پڑی ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا بالکل رہا۔ سر، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جس طرح افغان طالبان ہیں، ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ ٹی ٹی پی میں مل کر لڑ رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ افغان جو طالبان ہیں ان کی لیڈرشپ بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ افسوس کا مقام ہے، اور اس کو اگر آپ دوحہ مذاکرات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ براہ راست اس کی خلاف ورزی ہے، لیکن خلاف ورزی کے اوپر پکڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ ہی ہوگا، کیونکہ مابین دو لوگوں کے ہوا تھا، ایک امریکہ اس کا گارنٹر تھا دوحہ میں، اور ایک جو ہے خود افغان طالبان تھے۔ دوحہ بذات خود آپ کو پتہ ہے وہ تو کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو گارنٹر تھا وہ تو امریکہ تھا۔ اب امریکہ بہادر اگر کچھ کہے تو پھر بات بنے گی، لیکن اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ شاید پاکستان کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور یہاں جو ہے وہ فتنۃ الخوارج جو تھے وہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے آپ کو، اسی لیے میں نے شروع میں گزارش کی کہ آپ جب تک ان کی جو نظریاتی طور پر ان کی حد بندی نہیں کریں گے یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ تقریباً 1,34,000 سے زیادہ افواج جو ہے وہ لڑ رہی ہے صرف خیبر پختونخوا کے علاقے میں افغانستان کے بارڈر کے ساتھ، 1200 کلومیٹر کا غالباً یہ بارڈر جو صرف خیبر پختونخوا کے ساتھ آتا ہے، اور 3,000 کے قریب جو ہے یہ فتنۃ الخوارج ہیں، تو یہ کم نہیں ہو رہے، ان میں تعداد بڑھ رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اس میں فلانا آ گیا، یعنی کہ آپ نے 10 آدمی مار دیے تو 10 کے 10 ریپلیس ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ اپنی جگہ کانسٹنٹ ہیں، جبکہ ایک ٹرینڈ سپاہی، ایک ٹرینڈ افسر جب شہادت کے رتبے پر فائر ہوتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا، اور یہ ہم نقصانات تو برداشت کر رہے ہیں، لیکن مجھے مستقبل قریب میں حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سلسلے ایسے چلیں گے نہیں، تو پاکستان کو ایک مضبوط سٹانس لینا پڑے گا، اور اس کے لیے صوبائی حکومتوں کے تعاون کے بغیر کام چلے گا نہیں۔ اگر خیبر پختونخوا کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو ہاسٹائل ہے ٹوورڈز آرمی، تو دوسری جانب جو حکومت ہے بلوچستان کے اندر وہ کرپشن سے سرشار ہے۔ 85% of the entire budget of Balochistan goes into corruption. اس سے زیادہ میں مجھے کیا بولوں؟ جی تو ناظرین، بالکل جس طرح کے عبداللہ حمید صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس ٹائم جو جس طرح نور ولی محسود کی آڈیو آئی اس پہ بھی انہوں نے کھل کے ہمیں چیزیں بتائی، اور ٹی ٹی پی اور طالبان نے جو گٹھ جوڑ بنا کر پاک افواج اور پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا، ان سب چیزوں پہ عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں ڈیٹیل انفارمیشن دی۔ فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی کو اور عبداللہ حمید گل صاحب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔